نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء۔ اب یہ تذکرہ کرنے کے بعد ایک بڑی پیاری آیت ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو جو ہے وہ بلایا ہے اور ہمیں احساس دلایا ہے۔ وہ بہت پیاری آیت کیا ہے، الم یأن للذین آمنوا، کیا وقت نہیں آیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں، جو ایمان والے ہیں، کیا ان کے اوپر ابھی وقت نہیں آیا؟ ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے سامنے جو ہیں وہ پگھل جائیں، جھک جائیں، اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جائیں۔ ابھی وقت نہیں آیا؟ کیا اللہ معاف فرمائے یہ اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ان کے اوپر بھی موت واقعہ ہو جائے اور ان کا ساتھ جو ہے وہ منافقوں یا کافروں کے ساتھ ہو جائے اور قیامت والے دن یہ نور سے محروم ہو جائے؟ یعنی منافقین کا یہ تذکرہ کرنے کے بعد خاص طور پر توجہ دلائی گئی ہے کہ کیا وقت نہیں آیا، الم یأن للذین آمنوا، کیا وقت نہیں آیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں، ان تخشع قلوبہم، کہ ان کے دل جھک جائیں لذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے سامنے، اللہ کی نصیحت کے سامنے۔ اور مراد کیا ہے؟ قرآن حکیم اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ۔ وما نزل من الحق، اور اس کے لیے جو نازل ہوا ہے حق سے، یعنی جو بات قرآن مجید میں نازل ہوئی ہے وہ عین حق ہے، اور جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن مجید کی تشریح فرمائی ہے اور اس کے مطابق عمل کر کے دکھایا ہے وہ عین حق ہے۔ کیا اس حق کے مقابلے میں اور ذکر الہی کے مقابلے میں ان کے دل ابھی جھکے نہیں ہیں؟ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ اوتوا الکتاب، پھر مثال دے کے سمجھایا وہ نہ ہوں ان لوگوں کی طرح اوتوا الکتاب، جو کتاب دیے گئے تھے، یعنی یہود اور نصارہ، جن کو موسیٰ علیہ السلام یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل جو ہے ان کو کون سی کتاب دی گئی تھی؟ تورات، پھر داؤد علیہ السلام کے ذریعے زبور، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انجیل، اور یہ سارے اصل میں تورات کے ہی حصے تھے۔ تورات کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ رب العزت نے اسی کا حصہ بنایا۔ اصل کتاب جو ہے وہ شریعت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، جو آپ نے جو ہے وہ نافذ فرمائی تھی، اور یہ انبیاء اسی شریعت پر عمل کرتے تھے، اور زبور اور جو انجیل ہے اس نے جو ان کتابوں نے بنی اسرائیل کے اندر جو خرابیاں پیدا تھیں ان کی اصلاح فرمائی ہے۔ تو بیسیکلی یہ تورات کا ہی ہرا حصہ ہے، اور اسی طرح یہ صحائف ابراہیم اور صحائف موسیٰ علیہ السلام یہ سارے اسی کتاب کا ہی جو ہے اسی کی جو ہے وہ تسلسل میں آ رہے ہیں۔ فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن کو کتاب دیے گئے تھے من قبل، آپ سے پہلے، یعنی آپ سے پہلے، فطال علیہم الامد، پھر لمبی ہو گئی ان پر مدت، ایک لمبا وقت گزر گیا، فقست قلوبہم، تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ کیا ہوا؟ کتاب پہ عمل چھوڑتے گئے، اگلی نسل آئی اس نے اور چھوڑ دیا، اگلی نسل آئی اور چھوڑ دیا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ ایک لمبا عرصہ وہ گزر گیا، دنیا کے اندر وہ اتنے محو ہو گئے۔ اور اسی چیز کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں فرمایا ہے کہ ایسے لوگ جو ہے وہ ناخلف پھر ان انبیاء کے وارث بنے، نعوذ باللہ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے، فخلف من بعدہ، اس طرح کے الفاظ وہاں پر آتے ہیں کہ ان کے بعد جو ہے وہ ایسے ناخلف لوگ جو ہیں وہ وارث ہوئے۔ مجھے چاہیے کہ میں اس آیت مبارکہ کو سورہ مریم سے ایک دفعہ آپ کو پڑھ دوں تاکہ پتہ چل جائے کہ اس لمبے عرصے سے کیا مراد ہے۔ یہ قرآن مجید کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے، ایک قرآن کا ایک حصہ قرآن کے دوسرے حصے کی خود تفسیر کرتا ہے۔ کہیں ایک جگہ اجمال ہوتا ہے، دوسری جگہ پر تفصیل ہوتی ہے، کہیں اختصار سے کام لیا جا رہا ہے، دوسری جگہ اس کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ یہ آیت مبارکہ سورہ مریم کی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ذرا سنیے کہ پیچھے سارے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے۔ شروع میں دیکھیے سورہ مریم سٹارٹ ہو رہی ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ، پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا، پھر حضرت مریم علیہ السلام کا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت ہارون علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام کا، حضرت ادریس علیہ السلام کا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، اور حضرت یعقوب اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں کا تذکرہ کرنے کے بعد آخر میں یہ بات فرمائی ہے۔ یہ سارا کرنے کے بعد 58 آیتوں میں تذکرہ کرنے کے بعد آخر جو فرمایا وہ دیکھیے، فخلف من بعدہم خلف، پھر ان کے جان نشین ان کے بعد ایسے برے لوگ ہوئے، اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، نماز کو ضائع کیا، واتبعوا الشہوات، اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ یہ ہے اصل وجہ جس کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو گئے۔ فسوف یلقون غیا، یہ لوگ ہن قریب ملیں گے جہنم کے غی طبقے کو، یہ جہنم کے اندر ڈالنے والے ہیں، ہلاکت کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو ڈال دیا ہے۔ ہاں الا من تابا، مگر جس نے توبہ کر لی، وآمن، اور ایمان لایا، وعمل صالحا، اور اس نے عمل اچھا کیا۔ اہل کتاب وہ تو جو جان نشین ہوئے اور انہوں نے اپنے آپ کو ضائع کر لیا، لیکن اب تم کیا کرو؟ تم سارے گناہوں سے توبہ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔
اور اعمال صالح اختیار کرو، پھر تم بھی جو ہے وہ جنتوں کے مستحق ہو جاؤ گے۔ فاولئک یدخلون الجنۃ ولا یظلمون شیئا، تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور جنت میں ان پر کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت مبارکہ کو اب اس آیت کے ساتھ ملائیے۔ فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن کو کتاب دی گئی تھی فطال علیہم الامد، پھر ان کے اوپر ایک لمبی مدت گزر گئی اور کتاب کی مخالفت اور بے عملی کے نتیجے کے اندر کیا ہوا، فقست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے۔ آپ تم لوگ دیکھ لیجئے، یہ یہود و نصارہ جو ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے سچے پیغمبر اور آخری نبی اور رسول ہیں، لیکن دیکھ لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا رویہ اور وتیرہ آج بھی کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء اور آپ کی توہین کرنے میں وہ کسی طرح بھی پیچھے نہیں رہتے۔ یہ کیا ہے؟ فقست قلوبہم، یہ ان کے دلوں کی سختی کا نتیجہ ہے کہ وہ ایمان لانے کی بجائے اس سختی کے اندر بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور بہت سے ان میں سے فاسق ہیں، یعنی کہ دین سے نکل گئے ہیں، اللہ کی فرمانبرداری سے جو نکل جائے اس کو فسق کہتے ہیں۔ یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے بارے میں استعمال کیا ہے، شیطان کے بارے میں۔ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ كَانَ مِنَ الْجِنِّ، یاد رکھیے قرآن مجید کے ایک مقام کو دوسرے مقام سے سمجھیے تاکہ آپ کو قرآن مجید کا مفہوم اور معنی جو ہے وہ اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ سورہ کاف میں کیا آیا ہے؟ کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا ابلیس، فاسق عن امر ربہ، وہ اپنے رب کے حکم سے نکل گیا، اسے نافرمانی کی۔ یہاں پر بھی یہی لفظ استعمال ہوا کہ نہیں؟ وکثیر منہم فاسقون، اہل کتاب کے بہت سارے لوگ، حالانکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم جو ہیں وہ مسلمان ہیں اور ہم جو ہیں وہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ اور ان کی شریعتوں کے پیروکار ہیں، ہماری طرف تورات اور انجیل آئی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ان کی اکثریت جو ہے وہ نکل چکی ہے دین سے اور وہ فاسق بن گئے۔ آگے اللہ رب العزت نے ایک مثال دے کے لوگوں کے سامنے دنیاوی زندگی کے بارے میں سمجھایا ہے کہ دیکھو اعلموا، تم جان لو۔ یہ دیکھیے انسان جو ہے وہ کفر اور فسق کی طرف، اللہ معاف فرمائے، یا منافقت کی طرف کیوں آتا ہے؟ اس کی وجوہات جو ہیں وہ یہ دنیا کی زندگی کا دھوکہ ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کے بارے میں پہلے یہاں ایک بات اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 17 میں بیان کی ہے، پھر دیکھیے اسی صدقہ والی بات اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والی بات دوبارہ ہوگی، پھر جو دوبارہ دنیاوی زندگی کی مثال دے کر اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں۔ اعلموا، تم جان لو، ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، کہ بلا شبہ اللہ زندہ کرتا ہے زمین کو بعد اس کی موت کے۔ یعنی جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ زمین بنجر ہو گئی ہے، بالکل خشک ہو گئی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر کچھ نہیں ہوگے گا، اللہ رب العزت جب آسمان سے اپنی رحمت کی بارش کرتے ہیں تو وہ زندہ ہو جاتی ہے۔ دونوں یہ بڑی بہت پیاری تمثیل ہے، بڑی مماثلت ہے کہ اہل کتاب اب لمبا عرصہ تم پر گزر چکا ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ تم میں سے فاسق بھی ہو گئے ہیں، لیکن موقع تو تمہیں دیا جا رہا ہے، تمہارے اس دل کی بنجر زمین کے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہو گئی ہے۔ کیا؟ قرآن مجید آ گیا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن مجید کو سمجھانے والے بھی آ گئے ہیں۔ تو اب عقل کرو، جس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ موت کے بعد بارش کے ذریعے باران رحمت کے ذریعے زمین کو زندہ کرتا ہے، تم بھی آج اپنے دلوں کی زمین کو قرآن مجید سے سیراب کر کے اس پر ایمان لا کے تم بھی زندہ کر لو۔ قد بینا لکم الآیات، البتہ تحقیق ہم نے بیان کی ہیں تمہارے لیے آیات، یہ ساری نشانیاں، یہ ساری باتیں جو ہیں وہ تمہارے سامنے واضح کی، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ جاؤ اور عقل کرو۔ اب یہ دیکھیے یہ کون سا مقام آ گیا یہاں پر؟ پھر آپ دیکھیے ذرا چوتھا مقام، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی اتنی اہمیت ہے کہ اسی ایک سورہ مبارکہ میں یہ چوتھی دفعہ اللہ رب العزت جو ہے اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ ان المصدقین، بلا شبہ صدقہ دینے والے مرد، والمصدقات، اور صدقہ دینے والی عورتیں، واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اور جنہوں نے قرض دیا اللہ کو قرض حسنا، یعنی کہ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا، کماتے ہیں حلال طریقے سے اور پھر اپنی ضرورت کے مطابق اس کو استعمال کرتے ہیں، اور باقی جو ہے وہ زکوٰۃ اور صدقات کی شکل میں اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یضاعف لہم، تو وہ بڑھا دیا جائے گا ان کے لیے کئی گنا، وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، اور ان کے لیے جو ہے وہ بہت عمدہ اجر ہے۔ یہ دیکھیے وہاں پر جو ہے جو پچھلی آیت مبارکہ نمبر 11 ہے، وہاں آیا تھا وَلَهُ أَجْرٌ کریم، ایک شخص کے بارے میں، اور وہاں من کا لفظ ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف لہ وَلَهُ أَجْرٌ کریم۔ یہاں پر کیا ہے؟ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم۔ تو جنہوں نے قرض دیا ہے اللہ کو قرض حسنہ، تو وہ بڑھا دیا جائے گا ان کے لیے، وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، اور ان کے لیے بہت عمدہ اجر ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، اب یہ بہت بڑی بشارت آ رہی ہے، بہت بڑی خوشخبری آ رہی ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، بِاللَّهِ، اللہ پر، وَرُسُلِهِ، اور اس کے رسول پر، أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ، وہی لوگ تمہارے جو ہیں وہ اپنے رب کے ہاں سچے ہیں اور یہی گواہی دینے والے ہیں۔ دیکھیے یہ بہت بڑا مقام ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر براہ راست جو لوگ
براہ راست ان کی گفتگو سن کے، براہ راست جو ہے وہ ان کی دعوت کو سن پہ ایمان لاتے ہیں، ان کو صدیقین کے برابر درجہ دیا جاتا ہے۔ اور انہی صدیقین میں سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جنہیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے، اور انہی صدیقین میں سے سیدنا عثمان اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انہی صدیقین میں شامل ہیں۔ یہ تمام لوگ جو ہیں یہ پہلے دن ہی مسلمان ہونے والے ہیں، کچھ ترتیب میں آگے پیچھے ہو گئے ہیں، لیکن سب سے پہلے جو شخصیت اس امت میں مسلمان ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ کون ہوئی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ۔ وہ سب سے بڑی جو ہے وہ صدیقین میں شامل ہونے والی اس کائنات کے اندر عورت ہیں، جن کا درجہ بہت زیادہ ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیقہ کائنات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، پھر علی مرتضیٰ، پھر حضرت زید بن حارثہ، اور پھر دوستوں میں سے، مردوں میں سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یہ صدیقین ہیں، اور ان کو قرآن مجید نے ایک جگہ پر مقربین کہا ہے، اولئک المقربون۔ یہ آپ نے پڑھا ہوگا سورہ واقعہ کے اندر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت والے دن وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، تم 3 حصوں میں تقسیم ہو جاؤ گے، مقربین اور اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال۔ مقربین کیا ہیں؟ جنہوں نے نبی کی دعوت کو سنا فوراً قبول کر لیا۔ اللہ فرماتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں یہ لوگ زیادہ ہوں گے، پھر یہ وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتے جائیں گے، سورہ واقعہ میں۔ اور جو اصحاب الیمین ہیں، دائیں طرف والے، یہ کامیاب لوگ ہیں، یہ انبیاء کے زمانے میں بھی زیادہ ہیں اور آخری زمانے کے اندر بھی زیادہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں صدیقین میں سے، مقربین میں سے، اصحاب الیمین میں سے کر دے تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ اور جو بائیں طرف والے ہیں، اصحاب الشمال ہیں، وہ تو نہائی ناکام لوگ، ان کا تذکرہ تو ہو گیا، جو منافقین اور کفار ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ رکھے۔ تو یہ دیکھیے، یہ بات ذہن میں رکھیے، اللہ فرماتے ہیں جو بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، والذین آمنوا باللہ ورسولہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر، یعنی انہوں نے دل سے حقیقی ایمان لایا، دل سے انہوں نے حقیقی طور پر جو ہے وہ ایمان کو دل کی گہرائیوں سے قبول کیا ہے، پھر اپنی زندگی کے اندر جتنی وہ کوشش کر سکتے تھے اس کے مطابق انہوں نے عمل میں اس کو ڈالا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک ھم الصدیقون والشہداء، وہی لوگ ہیں جو بہت سچے ہیں اور گواہی دینے والے ہیں، حق کی گواہی دینے والوں میں شہداء میں ان کو شامل۔ شہید کو شہید کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ جس نے حق کو حق سمجھا، پھر اس حق کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دی، اس لیے تو اسے شہید کہتے ہیں۔ جتنا درجہ ان صدیقین اور شہداء کو ملے گا، اگر کوئی آدمی ان میں شامل ہونا چاہتا ہے تو دل کی حقیقی گہرائی سے ایمان لائے اور عمل صالح کرے، ان کے لیے جو ہے وہی مقام وہ بھی پالے۔ کیوں جی؟ براہ راست مخاطب تو صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، لیکن صحابہ کے بعد ان کے نقش قدم پر چلنے والے متبعین اور تابعین اور تبع تابعین اور اولیاء اعظام اور ائمہ اعظام جو امت کے ہیں، اور سارے لوگ جو مسلمان اور مومنین قیامت تک آئیں گے، وہ بھی تو ایمان لانے والے ہیں۔ تو اگر وہ اپنے ایمان کو حقیقی ایمان کے اندر جو ہے وہ لے کے جائیں گے اور اس کے مطابق عمل کریں گے، تو یقینی طور پر جو ہے ان کا درجہ بھی اللہ تعالیٰ صدیقین اور شہداء میں کر دے گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا کہ ہاں بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا فضل ہے ان لوگوں کے لیے۔ فرمایا اولئک ھم الصدیقون والشہداء عند ربہم، وہی لوگ جو بہت سچے ہیں اور گواہی دینے والے ہیں اپنے رب کے ہاں، لہم اجرہم ونورہم۔ اب دیکھیے یہ نور کا لفظ یہاں پہ پھر آ گیا ہے، آج میں نے خاص طور پر جو ہے سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے دیکھیے لہم اجرہم ونورہم، ان کے لیے ان کا اجر بھی ہوگا اور ان کا نور بھی ہوگا۔ یہ وہ قیامت والے دن جب دنیا سے جائیں گے، یہی نور ان کو جو ہے وہ قبر کے اندر کام آئے گا، یہی نور جو ہے وہ حشر کے میدان میں ان کا کام آئے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت اور فضل سے اس نور کو ان کے لیے جنت تک جو ہے وہ پورا کر دے گا، اور وہ خیر و عافیت سے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انہی لوگوں میں سے کرے جس کا اس آیت مبارکہ میں تذکرہ ہوا ہے، والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک ھم الصدیقون والشہداء عند ربہم لہم اجرہم ونورہم۔ اس کے اوپر میں دعا کر رہا ہوں، آپ آمین کہیں، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ لیکن اب دوسرا پہلو بھی آ گیا ہے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا، انکار کر دیا حق کو، وکذبوا اور جھٹلا دیا بآیاتنا ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب الجحیم، وہی لوگ جو ہیں وہ دوزخی اور جہنمی ہیں۔ اب یہاں پر آپ دعا کریں گے، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان دوزخیوں میں شامل نہ کیجیے گا، بلکہ ہمیں ان صدیقین اور شہداء میں شامل کیجیے گا جن کے لیے آپ نے اجر اور نور کا وعدہ کیا ہے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن حکیم سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا رکوع جو ہے وہ کل ہم پھر دوبارہ شروع کریں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اور آج 19 آیات مبارکہ ہماری مکمل ہو گئی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کو صحیح سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، وانا علی ذلک من الشاکرین والشاہدین، والحمد للہ رب العالمین۔